آزاد کشمیر میں حق رائے دہی کے اوپر سمجھیں، جس طرح بلاول صاحب نے کہا نا، حق ملکیت، حق حاکمیت، حق روزگار کے بعد حق رائے شماری کہہ لیں، حق رائے دہی کہہ لیں، ان کو ووٹ کا حق کہہ لیں، اس کے لیے یہ الیکشن بڑا اہم الیکشن ہے۔ اور بدقسمتی سے آج سارا دن سے مختلف پولنگ اسٹیشنز پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ ایک جماعت کی طرف سے، پی ایم ایل این کی طرف سے خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور بالآخر LA-9 میں ہمارا ایک ورکر شہید ہو گیا اور 3 زخمی ہو گئے ہیں، مختار یونس ان کا نام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہی چاہتے تھے، اسی لیے شور مچا رہے تھے کہ اس الیکشن کو پرامن بنائیں۔ الیکشن وہی ہوتے ہیں جس کی یاد میں کہیں لاشیں نہ کی چھوڑی جائے، اور پاکستان اور خصوصاً آزاد کشمیر اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا کہ ہم وہاں پہ لاشیں چھوڑ جائیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور میری عوام لا انفورسمنٹ ایجنسی سے مطالبہ ہے کہ فوراً ان کینڈیڈیٹس کو اور ان گنڈوں کو گرفتار کیا جائے جنہوں نے اس الیکشن کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے پیپلز پارٹی کے ایک کارکن کو شہید اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ اور دوسرا، اس کے بعد بہت سارے ابھی ہم منسٹروں کی پریس کانفرنس سن رہے تھے پنجاب کی، کیونکہ میرا تعلق پنجاب سے ہے تو میں تو خوش تھا کہ شاید آج ان کی کیبنٹ میٹنگ ہے، اور پنجاب میں اس وقت معمولی بارشوں سے ایک بہت بڑا عذاب آیا ہے۔ ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے شاید وہ کارکردگی بتا دیتے جو ستھرا پنجاب جس طرح ایکسپوز ہوا ہے، اور ان کی ڈیولپمنٹ میں سیوریج کا جو وہ ایک نعرہ لگاتے تھے کہ گاؤں گاؤں ستھرا ہوگا، شہر شہر ستھرا ہوگا، اور انہوں نے کئی ویڈیوز کا نام لیا، لیکن کیونکہ میں پنجاب سے میں نے بھی ویڈیوز کی تھی، شاید میری ویڈیوز کا بھی ذکر کر دیتے کہ جو ہم نے کشتیاں لوگوں نے بلوال میں یا سرگودا میں چلائی ہیں، اور دریائے جہلم کے کنارے منڈی بہاؤالدین، سرگودا، جھنگ، بہت سارے، اور خصوصی طور پہ لاہور، جو لاہور میں ایک سمندر بنا ہے۔ بارشیں کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوئی کہ ہم کہیں جی بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، 1 ہفتہ پورا سپیل چلا ہے، لیکن کیونکہ سیوریج اور ستھرا پنجاب نے ایکسپوز ہونا تھا، اور اس طرح لوگوں کا کروڑوں اربوں کا نقصان ہوا ہے، لوگوں کی پراپرٹیز کا، لوگوں کے سامان کا، اور زراعت کا۔ اس وقت منجی ہم لگا رہے تھے، کاشتکار یقین کریں سیم نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس میں ایک اور بات وضاحت کر دوں، میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں سیم نالوں کی صفائی کر رہے، آپ کیوں نہیں، آپ نے ایڈوانس مونسون کا ہر سال آتی ہیں، تو کیونکہ پنجاب حکومت کی بجٹ کی پرائرٹیز ہی نہیں ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ۔ جب زراعت ہی پرائرٹی نہیں ہے تو پھر محکمہ آبپاشی جو کہ بیک بون ہوتا ہے زراعت کا، اور زراعت بیک بون ہے اس ملک کی، اور انگریز سرکار پاکستان کا سب سے بہترین اریگیشن سسٹم پنجاب میں بنا کے دے کے گیا تھا، اور آج بدقسمتی سے اس اریگیشن سسٹم و فنڈز کی کمی کی وجہ سے، بیڈ گورننس سے، نہ دھیان دینے کی وجہ سے آدھا پنجاب ڈبو کے رکھ دیا گیا ہے، اور جتنا لوگوں کا نقصان ہوا ہے آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ میرے پاس اس وقت سکرینز نہیں ہیں، ورنہ میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا۔ میں نے کئی ٹویٹ کی ہیں، کئی فیس بک پہ لگی ہوئی ہیں، لوگوں نے بیچاروں نے لگائی ہیں۔ اور دوسرا کہتے ہیں جی ہم بڑی اچھی گورننس ہے، کشمیر کو بھی پنجاب بنا دیں گے، لاہور بنا دیں گے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ آپ صافی گواہ ہیں، میں نے کئی دفعہ گندم کے اوپر ہم پریس کانفرنس کر چکے ہیں، ہم بار بار کہتے تھے کہ اس ملک میں اناج کی شارٹیج ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی دفعہ گندم سرپلس ہوئی ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، آصف علی زرداری صاحب کے دور میں 2008 سے، جب سید یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے، آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، 8 سے 13 کے درمیان۔ اس سے پہلے بھی مشرف کے دور میں یا میاں صاحب کا دور، 85 سے میاں صاحب، 90 سے میاں صاحب، 93 سے میاں صاحب،
پھر 97 میاں صاحب کبھی چیف منسٹر کبھی پرائم منسٹر. یہ 11واں دور ہے، 12واں جو اس خاندان کا ایک تسلسل ہے انتہائی احترام کے ساتھ. اور ہم کس کے اوپر تنقید کریں؟ ہم تلخیاں بالکل نہیں پیدا کرنا چاہتے، وہ ہمارے بھی عزیز ہیں. بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے بزرگ ہیں، لیکن ہم اور سوال کس سے کریں؟ حکمران 50 سالوں سے آپ ہیں، حکمرانوں کے اوپر ہی سوال ہوں گے نا. تو آج اس ملک میں لوگ روٹی کی قیمت تو ذرا معلوم کر لیں. اور ابھی گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے 10 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ کسان سے آپ گندم نہیں خریدتے تھے. آپ نے گندم کی پرائس نہیں بنائی تو گندم 25، آپ نے کہا 3500، بڑی مشکل سے سندھ گورنمنٹ نے پرزور مطالبہ کر کے آپ سے قیمت مقرر کروائی. لیکن کیونکہ پھر آپ نے کہا جی ہماری 11 کمپنیز، گندم خریدنے میں بھی 11 کمپنیز ہیں، انکوائری کریں وہ کمپنیز کس کی ہیں، کون ہیں، ان کے پیچھے کون ہے. سرکار پیسے دے گی، فوڈ ڈپارٹمنٹ گندم نہیں خریدے گی، پاسکو نہیں خریدے گی. پاسکو تو بند کرنا ہے کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منصوبہ تھا. حق روزگار جو بلاول صاحب بار بار حق روزگار کہہ رہے ہیں نا، وہ ایویں نہیں کہہ رہے، بتا رہے ہیں کہ اس ملک سے حق روزگار لوگوں سے چھینا جا رہا ہے. خواہ وہ پرائیویٹ دوست ہوں، خواہ وہ میڈیا کے دوست ہوں، خواہ وہ سرکاری ملازم ہوں، ان سے حق روزگار بھی چھینا جا رہا ہے. تو پھر آپ نے وہ گندم امپورٹ کرنے کے ساتھ آپ نے 3500 مقرر کی. اس کے باوجود کس گندم شارٹیج تھی، پھر پولیس کے ذریعے آپ نے لی. آپ نے کشمیر کی گندم بند کر دی. میں 4-5 دن پہلے مظفر آباد گیا ہوں تو لوگ آٹے کے لیے ترس رہے تھے. لوگوں کو آٹا چاہیے، کشمیر کے لوگوں کو. آپ ان کو بسز دے رہے ہیں، کوئی عرض نہیں ہے آپ بسز دیں. لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک بسز بیچی بھی ہیں GTS کے نام پہ، گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس کے نام پہ. اس کا حساب بھی ساتھ دیں یا تسلیم کریں، معافی مانگیں کہ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں چلتی تھی، وہ ہم نے بیچی کیوں، اس کی پراپرٹیز کس کو دیں، اس کی لسٹیں نکالیں. کوئی انکوائری، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہم کیوں بار بار بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، شہید بی بی بھی کہتی تھی، تاکہ پتہ تو چلے اس گھر کے برتن کون بیچ رہا ہے. اپنے گھر کے برتن تک بیچ رہے ہیں آپ، اور آج آپ بسز پہ آ گئے ہیں. میں تو کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی بسز سرکار بزنس نہیں کرے گی، لیکن سرکار بزنس بھی نہیں کرے گی اور کمپنیز کے ذریعے آپ بزنس بھی کر رہے ہیں. کیا گورکھ دھندا ہے؟ جو کشمیر کے لوگ بھی اشرافیہ کی بات کرتے ہیں نا کہ اشرافیہ کی مراعات، وہ بیچارے غلط نہیں کہتے. کشمیر کے لوگ یہی مراعات ہے. ایک طرف آپ ٹرانسپورٹ بیچ رہے ہیں کہ جی سرکار نہیں چلا سکتی، دوسری طرف سے آپ بسز خرید رہے ہیں. ایک طرف سے آپ کشمیر کو آٹا بھی نہیں دینے دے رہے، دوسری طرف سے آپ 11 ارب کا جہاز خرید رہے ہیں. ایک طرف آپ پنجاب کا آٹا KPK میں بھی نہیں جانے دیکھ رہے، اور رشوت لے رہا ہے محکمہ فوڈ. ڈیرہ اسماعیل خان کے بارڈر پہ سونے کی اینٹیں رشوت لی جاتی ہے. موٹر وے کے اوپر 10,000 سے 50,000 ریٹ ہے گندم لے جانے کا. آج بھی KPK گندم جا رہی ہے، لیگل طریقہ سے نہیں جا رہی. میں چیلنج کرتا ہوں، رشوت دے کے جا رہی ہے. آج وزیر بتا دیتے کہ ہم نے گندم اتنی فلاں صوبے کو دی ہے، اتنی کشمیر کو دی ہے، بغیر رشوت کے تو دے رہے ہیں. اور آپ خدا را مونسون کا دور ہے، اس صوبہ میں آپ نے جو اچھے کام کریں گے ہم تعریف کریں گے آپ کی. لیکن کاشتکار کا حال پوچھ لیں، سرکاری ملازم کا حال پوچھ لیں، پرائیویٹ سکولوں کا حال پوچھ لیں. آپ کشمیر کے سکولوں کو کیا چلائیں گے؟ آپ کہتے ہیں کشمیر کو ہم لاہور بنائیں گے، کشمور نہیں بننے دے. کشمور میں تو سکولیں پرائیویٹائز نہیں ہوئی. میرپور خاص میں، میرپور کا آپ کہتے ہیں کہ میرپور خاص نہیں بننے دیں گے. میرپور خاص میں سکول پرائیویٹائز تو نہیں ہوئے، پیف یا پیفا تو نہیں لگی. 70 ارب روپیہ پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے پرائیویٹ کمپنیز کو سکول چلانے کا. آپ مجھے بتائیں غریب آدمی کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں یا پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں؟ غریب آدمی، مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں. اور میں چیلنج کرتا ہوں، پنجاب کے سرکاری سکولوں کی آپ حالت دیکھ لیں، یا گرنے والے ہیں، یا صفائی کے بغیر ہیں، یا مسنگ فیسلٹیز میں ہیں، یا ان کے پاس بجلی نہیں ہے، یا واش رومز نہیں ہیں. اور ہم پچھلے 40 سال سے سن رہے ہیں کہ مسنگ فیسلٹیز پہ ہم نے IMF سے پیسے لیے، ہم نے ورلڈ بینک سے لیے، ہم نے ایشین بینک سے لیے، لیکن گراؤنڈ پہ حالت وہ نہیں ہے. اور پھر اس وقت جو صورتحال ہے، آپ ان چیزوں کی طرف دھیان دیں. آپ نہ الیکشن شفاف اور مانتے ہیں، نہ آپ گورننس کا ماڈل پیش کرتے ہیں. ہر وقت دوسروں کو تانا زنی کرتے رہنا، دوسروں کی نقلیں اتارنا، کبھی زبان کی،
کبھی کسی اور چیز کی، یہ نہیں ہے۔ سچی بات ہے، ہماری تربیت تو ایسی ہے کہ میں مریم نواز صاحبہ کی جگہ ہوتا تو میں میاں صاحب، میرے بزرگ بھی ہیں، میرے بڑے لیڈر بھی ہوتے ہیں، میں ان کو بعد میں سپیچ کرواتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ بیٹی بعد میں کرے اور باپ درمیان میں سپیچ کرے، احترام ہے، یہ تو نہیں ہوتا۔ لیڈر بھی میاں صاحب بڑے آپ اور کہتے ہیں لیڈر بھی ہیں، اور سپیچ بھی ان کی ایسے ہی کروا دی جسے ورکروں کی کروائی جاتی ہے ڈکٹیشن دے کے۔ تھوڑا سا دھیان بھی رکھے، لائٹر نوٹ میں ہم احترام کرتے ہیں۔ اور جو بار بار آپ سندھ کا نام لیتے ہیں، سعید غنی صاحب اور سعدیہ جوید صاحب آپ کو جواب دیں گی، تو میں اتنا کہوں گا کہ میں براہ راست آپ ایجوکیشن کو لے لیں، اریگیشن سسٹم پنجاب کے لے لیں، آپ ستھرا پنجاب کو لے لیں۔ ستھرا پنجاب میں بھی 11 کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں، وہ کس کی ہیں، کس کس کو کروزنگ گاڑیاں دے رہے ہیں وہ، اور سیوریج کے اوپر بھی 11 کے 12 ٹوٹل کمپنیز کام کر رہی ہیں پنجاب میں۔ وہ بھی ذرا ڈیٹیل ایجنسیز انکوائری کر لیں کہ وہ کمپنیز کس کی ہیں، اور کمپنیز کے ذریعے یا ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ خطہ چلایا تھا تو یا آج پنجاب کی کمپنیز چلا رہی ہیں۔ فرق یہ ہے، لیکن کب ہوگا احتساب؟ جو اشرافیہ کی لوگ بات کرتے ہیں نا، یقین جانیں وہ لوگ ٹھیک بات کرتے ہیں اور اسی وجوہات کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ تو میں سعید غنی صاحب کو کہوں گا کہ وہ اپنا تھوڑا سا اظہار لگا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں ریپیٹ نہیں کروں گا جو باتیں چند صاحب نے کر لی ہیں۔ تھوڑا سا 2 لفظ میں کشمیر کے الیکشن پہ بات کر کے پھر آپ سے کراچی یا صوبہ سندھ کے حوالے سے بات کر لوں گا۔ دیکھیں، ایک تو ہمارے لیے بھی بڑی افسوس کی خبر ہے کہ ہمارا ایک 35 سالہ ورکر مختار یونس آج وہاں الیکشن کے دوران شہید ہوا ہے، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں کہ شاید PMLN کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی جانب سے فائرنگ ہوئی ہے یا ان کے لوگوں کی جانب سے فائرنگ ہوئی ہے۔ کچھ دوست ہمارے زخمی بھی ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تسلسل ہے اس پوری کمپین کا جو وفاقی وزراء نے کشمیر میں انتخابی مہم کے دوران شروع کی تھی۔ انہوں نے وہاں جس قسم کا ماحول بنانے کی کوشش کی، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج وہاں پر گولیاں چل رہی ہیں اور ہمارے کارکن شہید ہو رہے ہیں اور ہمارے کارکن زخمی ہو رہے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ AJK کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کا رول ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ انتخابات میں ٹھیک ہے، جماعتیں وعدے بھی کرتی ہیں، امیدوار بھی وعدے کرتے ہیں، لیکن چیف منسٹر صاحبہ، وفاقی وزیر جا کے جس طرح سے وہاں اعلانات کر رہے تھے وہ شاید انتخابات کے دوران مناسب نہیں ہے۔ آج ابھی میں سن رہا تھا ایک جو خاتون وزیر ہیں پنجاب کی، وہ کہہ رہی تھیں کہ بالکل بسیں جو ہیں ہم دے رہے ہیں تو تحفے نہیں ہیں، یہ حق ہوتا ہے دینا چاہیے۔ ہمیں بہت اچھا لگتا اگر یہ بسز جو ہیں انتخابی مہم سے پہلے دے دی جاتی اور انتخابات کا عمل جو شروع ہوا ہے اس کے بعد یہ ڈرامے بازی نہ ہوتی تو زیادہ اچھا تھا۔ انتخابات کے دوران اپنے ساتھ 10 بسیں لے کر جانا اور یہ کہنا کہ میں آپ کو یہ 10 بسیں تحفے میں دے رہی ہوں، پھر وہ جو انہوں نے موبائل ہاسپٹلز کچھ بنائے ہیں اس کا اعلان کر دینا کہ میں آپ کو دے رہی ہوں، یہ تحفے ہیں، نہ تحفے ہیں نہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ یہ انتخابات پر اثر انداز ہونے کی بھونڈی ایک ترتیب تھی، ایک طریقہ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو باشعور کشمیری ہیں ان کو اس طرح کے ڈرامے بازی کر کے ان کے ووٹ کو خریدنے کی کوشش کی گئی تھی، جو مجھے امید ہے کہ شاید اس پہ وہ ناکام ہوں گے۔ ایک جو تذکرہ کیا ابھی چند صاحب نے کہ مجھے بھی بڑا افسوس ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ یہ کشمیر ہے، کشمور نہیں ہے، یہ میرپور ہے، میرپور خاص نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، اپنے آپ کو ملک کی سطح کا لیڈر کہتے ہیں، یقیناً بڑے لیڈر ہیں، ایک جماعت کے سربراہ ہیں، لیکن ان کی زبان سے کسی ایک اور صوبے کے 2 شہروں کا نام اس انداز میں نکلنا میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے۔ اس سے صوبہ سندھ کے لوگوں کی، خاص طور پہ کشمور اور میرپور خاص کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی دل آزاری ہوئی ہے۔ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرپور جو ہے وہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کا شہر ہے اور میرپور خاص جو ہے وہ شاید اس ملک کا بہت ہی برباد شدہ شہر ہے۔ آپ شاید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن کشمور جو ہے وہ بہت برا ہے۔ یہ رویہ، یہ سوچ جو ہے نامناسب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو PMLN ہے یہ وفاقی جماعت نہیں ہے، یہ پنجاب کی جماعت ہے، اور اس قسم کی باتوں سے وہ اپنی یہ جو باتیں کرتے ہیں اس سے تقویت ملتی ہے لوگوں کی سوچ کو۔ میں میاں صاحب سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے بھی ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ جملہ آپ کہیں، انہوں نے میاں صاحب سے کوئی خاص ہمدردی نہیں کی ہے، ان کو سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ یہاں
صوبہ سندھ میں اگر آپ غور کریں تو جو جی بی کے انتخابات ہوئے تھے اس میں بھی پیپلز پارٹی کے خلاف ایک مہم چلائی گئی کہ جی بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بی کو میں کراچی بنا دوں گا، اور پھر کراچی کا تصور ایسا پیش کیا جاتا تھا کہ جیسے وہ ایک تباہ حال برباد شہر ہے اور خدا نخواستہ جی بی کو بھی ہم تباہ حال اور برباد کر دیں گے۔ لیکن گلگت بلتستان کے باشعور لوگ ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کراچی میں بہت بڑی تعداد میں بستے بھی ہیں، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید جی بی کا کوئی گھر ایسا ہوگا جس کا نوجوان کراچی میں پڑھنے کے لیے نہ آتا ہو یا کراچی میں کوئی اور کام کرنے کے لیے نہ آتے ہوں۔ ہر گھر کا فرد کراچی سے تعلق ان کا ہے اور آتے جاتے رہتے ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ کراچی کیا ہے، صوبہ سندھ کیا ہے، اور انہوں نے جو ایک منفی پروپیگنڈا چلایا گیا اس کو مسترد کیا اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو انہوں نے ووٹ دیا۔ اسی طرح سے کشمیری بھی بہت بڑی تعداد میں صوبہ سندھ میں بستے ہیں، اور خاص طور پہ کراچی میں بستے ہیں، اور خاص طور پہ میرے حلقے میں بستے ہیں۔ تو یہ جتنا پروپیگنڈا کر لیں، لیکن کراچی میں کیا پیپلز پارٹی نے کیا ہے، صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا کیا ہے، جو لوگ وہاں رہتے ہیں، جو لوگ وہاں بستے ہیں، ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اور مجھے امید ہے کہ کشمیری جو کراچی میں بستے ہیں انہیں ضرور اس بات کا اندازہ ہے کہ کراچی ایک اچھا شہر ہے۔ کراچی میں بہت ساری سہولیات ایسی ہیں جو پنجاب کے لوگ، اللہ کرے سب کو مل جائیں، لیکن شاید ابھی تک وہ لاہور جیسے بڑے شہر میں بھی لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن چونکہ تنقید کی جاتی ہے اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی گمبٹ کے ہاسپٹل میں، ایس آئی یو ٹی کے ہاسپٹل میں، این آئی سی وی ڈی کے ہاسپٹل میں، این آئی سی ایچ کے ہاسپٹل میں اور دیگر اسپتالوں میں ہمارے پنجاب کے بھائی آتے ہیں، اپنا علاج کراتے ہیں اور فری آف کاسٹ کراتے ہیں، مفت علاج کراتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم صوبہ سندھ کی حکومت کی جانب سے پورے ملک کے لوگوں کا فری علاج کر رہے ہیں، اور ہمیں خود لوگ اپروچ بھی کرتے ہیں، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے ان کو ہم مدد بھی ان کی کرتے ہیں۔ تو یہ تاثر دینا کہ اس طرح کا کوئی وہاں حالات نہیں، بہت غلط ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے امید ہے کہ کشمیر میں اگر الیکشن ٹھیک ہو گئے اور اس میں غنڈہ گردی ہو رہی ہے اس کو روک دیا گیا تو کشمیر کے نتائج بھی جی بی سے مختلف نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی وہاں بڑی جماعت کے طور پر جو ہے وہ سامنے ابھر کر آئے گی۔ چیئرمین صاحب کے حوالے سے بات کرنا کسی پنجاب کی وزیر کی جانب سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا قد بڑھانے کی کوشش ضرور کر رہی ہوں گی، لیکن اس وقت پورے ملک میں نہیں دنیا میں اس بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں کوئی ایک لیڈر اگر ایسا ہے جس کو بین الاقوامی سیاست کا، بین الاقوامی سیاسی تاریخ کا، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا پر عبور ہے، جس کو ہر چیز کا پتہ ہے، جس کو آئین کا پتہ ہے، جس کو پارلیمنٹ کی توقیر کا پتہ ہے، اس کی حیثیت کا پتہ ہے، کشمیر کے ایشوز کا پتہ ہے، کشمیریوں کی اہمیت کا پتہ ہے، جی بی کی اہمیت کا پتہ ہے، تو وہ بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ جس انداز میں بات کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ ہم اس کو اسی طرح پازیٹیو لیں گے، اور چیئرمین صاحب کی جو سوچ ہے کہ کشمیریوں کو حق حاکمیت، حق حکمرانی، حق روزگار اور ان کے انتخابات میں آزادی کے ساتھ ان کا حق خود ارادیت جو ہے اس کا استعمال کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور دوسری جانب جو ہے وہ 10 بسوں سے، چند موبائل اسپتالوں سے ان کا ووٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اصل حقیقی ایشوز ہیں کشمیر کے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایڈریس کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ابھی ہمارے سیل میں جو ہمارا الیکشن سیل ہے پارٹی کا، اس میں ابھی وہاں سے آیا LA9 میں کوٹلی میں نا پولنگ نمبر 13، 14 اور 15 کے اوپر وہاں کے جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے ہراس کیا، اور پھر وہی لڑائی مار کٹائی کر کے اور کوٹلی کے حلقے میں جتنی بدماشی کر سکتے تھے وہاں ٹھپے لگا رہے ہیں۔ یہ ابھی آ کے پریس کانفرنس کے دوران ہی وہاں سے ہمیں میسج آیا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس وقت جو حالت ہے نا جی، سچی بات ہے، آپ میڈیا کے دوستوں کا شکریہ کہ بہت ساری پابندیوں کے باوجود بھی آپ لوگ آواز بنتے ہیں، آپ لوگ وہاں کے ایشوز کو اٹھاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین نے ایویں نہیں کہا کہ کشمیر کی آواز سینٹ میں آنی چاہیے یا قومی اسمبلی میں آنی چاہیے۔ جو لوگ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں نا پیپلز پارٹی کا یا پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا، وہ اس منشور کا مقابلہ منشور سے کرے۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے علاوہ اگر کوئی حل ہے تو اس کا تجویز دیں، اس کا مقابلہ کریں۔ اگر حق حاکمیت کا کوئی اور حل ہے ان کے پاس، جو بلاول کہتے ہیں حق حاکمیت، تو اس پہ تنقید کریں یا اس کا کوئی حل دیں۔ حق روزگار کے اوپر تنقید کریں یا اس کا کوئی حل دیں۔ یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے۔
اور حق ملکیت کے اوپر بھی گلگت بلتستان سے لے کے کشمیر والوں کا، چھوٹے صوبوں کا، چھوٹی عوام کا، مسکین لوگوں کا یہی اصل مطالبہ ہے اس پاکستان سے۔ تو اس کے اوپر ہم ریاست کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اس ریاست کو مزید زخمی ہونے سے پیپلز پارٹی بچانا چاہتی ہے، اور آپ صرف اپنی بسز پہ چل کے اور اپنے جہازوں پہ چل کے 11-12 ارب کے جہازوں پہ چل کے ریاست کو زخمی نہ کریں، ریاست پہ مرہم رکھیں۔ ہم ریاست کو اوپر مرہم رکھنا چاہتے ہیں۔ جی کویسچن۔ چند صاحب، بلا شبہ اگر دیکھا جائے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے قربانیوں سے ایک بڑی رچ تاریخ ہے۔ انفارچونیٹلی یہ جو کارکن آپ کے شہید ہوئے ہیں، نام بھی ان کا مختار ہے اور وہ والے مختارہ تو نہیں ہیں، تو گل بدی تو نہیں ہے کہیں اس ورکر کی جو شہادت ہے یہ بھی تو اس فرینڈلی اپوزیشن کے شکار تو نہیں ہو جائے گی، جیسے ماضی میں ہم دیکھ رہے ہیں ریسنٹ پاس میں کہ آپ ساتھ فرینڈلی اپوزیشن بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اقتدار کے مزے بھی لے رہے ہیں۔ دیکھیں جی، فرینڈلی اپوزیشن کوئی نہیں ہوتی، یہاں اپوزیشن ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوتی۔ ہم اس کئی جماعتیں سلیکشن کا بائیکاٹ بھی کر رہی ہیں، سسٹم کا بائیکاٹ کر رہی ہیں۔ اس سے جو ان کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں یا جن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں وہ کیسے سسٹم میں فائدہ دے سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی قربانیوں کے باوجود چاہتی ہے کہ اس نظام کے ساتھ ہم جڑے رہیں، نظام کو چلائیں، اس ملک کو ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس ریاست کو ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی بھی آج پیچھے ہٹ جائے کہ بائیکاٹ کرے، جو آپ کہتے ہیں کہ سسٹم سے آؤٹ ہو جائے، اور حل کیا ہے؟ پھر وہی نیشنلسٹوں کے حوالے کر دیا جائے یہ ملک۔ قومی جماعتوں کو آگے فرنٹ رول پہ رول ادا کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی قربانیاں دینے کے باوجود، آپ کے جیسے پڑھے لکھوں کی تنقید کے باوجود کیوں سسٹم کے ساتھ جڑی ہے، اور ہمیں حل کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اور ہم سسٹم کے اندر رہ کے حق ملکیت ہی مانگ سکتے ہیں نا، سسٹم کے اندر رہ کے حق حاکمیت مانگ سکتے ہیں، سسٹم کے اندر رہ کے ہم حق روزگار مانگ سکتے ہیں۔ روٹی کپڑا مکان مانگیں، یا آج حق حاکمیت سے لے کے روزگار تک کا سفر، یہاں جو کشمیر کے اندر لوگ احتجاج کر کے دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے اوپر، پھر جس کی جو ذمہ داری ہوگی اس کو سدباب کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو یہ ہم سسٹم کے اندر رہ کے مانگ سکتے ہیں۔